کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس شعر سے آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے ہمارا اقبال اور عشق رسول۔ جانتے ہیں محترم جناب محمد اشتیاق آرو صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت پاک کا بغور مطالعہ کرنے، قرآن پاک پر عبور حاصل کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہی تمام دین ہے اور تمام کمالات ظاہر و باطن کا سرچشمہ ہے۔ تمام مظاہر و حقیقت و مجاز کا علامہ اقبال کا کلام یہ شاہد ہے کہ وہ جگہ جگہ اس عنوان اور اس پیغام کے ساتھ انہوں نے شاعری کی کہ خود کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دو، جب تک تم نے اس بارگاہ تک رسائی نہ حاصل کی تب تک تم دین سے دور ہو۔ بمصطفیٰ براساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر با او نر سیدی تمام بولہبی است۔ علامہ اقبال کی طبیعت میں اس قدر عشق مصطفیٰ کا درد اور سوز تھا، آپ کا دل، آپ کا قلب اس قدر عشق مصطفیٰ سے سرشار تھا کہ جب کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا تو آپ کی آنکھیں بر آتی اور آپ رونا شروع کر دیتے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ تم میں کوئی ایمان میں اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ، بیٹے اور تمام انسانوں سے بڑھ کر راسخ نہ ہو جائے۔ علامہ اقبال کی شاعری کا خلاصہ، جوہر اور لب لباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد اور اس کا احساس ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی ہی والہانہ عقیدت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر دیکھا جائے دنیا میں تو ہر شخصیت جو ہے وہ کسی نہ کسی ایک دائرہ کے گرد اس کی محبت، اس کی شخصیت جو ہے وہ گھومتی ہے، لیکن اگر ہم علامہ اقبال کی شخصیت کو دیکھیں تو ہر سمت آپ کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نظر آئے گا، اور آپ کی امت کا درد اور آپ کے لائے ہوئے قرآن سے محبت آپ کی ذات میں آپ کو نظر آئے گی۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس میں جو ہے کہ جو شخص جس سے محبت کرتا ہے، خواہ اس کے اعمال ویسے ہوں یا نہ ہوں، قیامت کے دن اس سے اٹھایا جائے گا۔ اور جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ قرآن کریم کی جو محبت تھی، جو اس کے ساتھ لگاؤ تھا، وہ علامہ اقبال کی تربیت کا اثر تھا، ان کے گھر کی، ان کے والد کی تربیت کا اثر تھا۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ بھی علامہ اقبال کو تحفے میں ملی۔ بچپن میں فرماتے ہیں کہ ایک فقیر ہمارے دروازے پر آیا، میں نے دروازہ کھولا اور اس کو جھڑک دیا۔ میرے والد گرامی گھر میں موجود تھے۔ جب میں واپس پلٹا تو وہ زارو قطار رو رہے تھے، ان کی داڑھی آنسوں سے تر سی۔ مجھے پوچھا کہ اقبال یہ تم نے کیا کیا؟ کیا میں نے اس قسم کی تربیت کی تھی تمہاری؟ فرماتے ہیں کہ میں بھی پریشان ہوا اور فرمانے لگے کہ جب میں روز محشر بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب انہوں نے پوچھ لیا کہ ایک بچہ تیرے سپرد کیا تھا، کیا تو نے یہ تربیت کی اس کی، تو مجھے بتاؤ کہ میرے پاس اس کا کیا جواب ہوگا۔ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے پاکستان کا خواب پیش کیا تھا، وہ سمندر ہیں کہ جس میں غوطہ زن ہو کر لوگوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنا سیکھا۔ اس وقت کے لوگ کہتے تھے کہ قومیں رنگ سے بنتی ہیں، زبان سے بنتی ہیں، علاقے سے بنتی ہیں یا نسل سے بنتی ہیں، لیکن علامہ نے فرمایا کہ نہیں، قومیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بنتی ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہو عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی، نہیں تو مرد مسلمان بھی کافر است۔ اور بھی بصیرت افروز گفتگو ان کی ملتی ہے جوید نامہ میں۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا ظہور ہے اور جہاں بھی آرزوئیں پروان چڑھتی نظر آتی ہیں، آپ سمجھ لو یا تو
اسے نور مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض حاصل ہے، یا ابھی وہ تلاش مصطفی میں سرگرم ہے اور منزل کی تلاش میں سرگرداں ہے۔ اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آنکھ از خاکش بروید آرزو، باز نور مصطفیٰ آراں بہست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است۔ ایک واقعہ درج کرتے ہیں فقیر سید وحید الدین، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کا جو دل تھا وہ عشق سے اس قدر گداز تھا کہ زندگی کے آخری زمانے میں تو کیفیت یہ انتہا تک پہنچ چکی تھی کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوتا تو آپ کی آواز بھر آتی اور آنسوں کی ایک جو تھی وہ تانا بن جاتا آنسوں کا، ان کو اپنی کیفیت پر اپنے آپ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا، اور کئی منٹ تک وہ خاموشی اختیار کرتے، اپنے جذبات پر قابو پاتے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز فرماتے۔ جب ڈاکٹر صاحب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آئے تو کافی عرصہ کے بعد ان کی ملاقات اپنے والد گرامی سے ہوئی۔ ملاقات میں والد گرامی نے سفر کے حالات پوچھے تو آپ گفتگو فرما رہے تھے تو فرمایا کہ اقبال تم نے ساری دنیا کی سیر کر لی، مصر بھی، فلسطین بھی، ساری دنیا گھوم چکے ہو، کیا اچھا ہوتا اگر واپسی پہ تم روضہ اطہر کی زیارت بھی کراتے۔ تو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی چہرے پر ایک دم زردی چھا گئی اور آپ کی حالت بگڑ گئی اور کئی منٹ تک آپ روتے رہے، آپ کی کیفیت چینج ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں کس منہ سے روضہ اطہر پر حاضری دوں۔ فقیر سید وحید الدین اس کے بعد لکھتے ہیں کہ ایک واقعہ وہ درج کرتے ہیں جو ایک عبد القیوم نامی نوجوان کا ہے، جس طرح کا واقعہ غازی علم الدین شہید کا ہے اسی طرح کا یہ واقعہ ہے۔ اس دور میں جس طرح راجپال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، یہ جو واقعہ ہے یہ نتھو رام نے ایک تاریخ اسلام کے نام سے کتاب لکھی تھی جس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ نوجوان کراچی میں مزدوری کرتا تھا، ہزارہ کا یہ رہنے والا تھا۔ جب اس کو اس بات کا پتہ چلا، مسلمانوں نے اس کا مقدمہ درج کیا، کیس کی سماعت ہوتی رہی لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ جب اس نوجوان تک یہ بات پہنچی تو عین اس وقت جس وقت مقدمہ کی سماعت کے دوران اس نے ایک تیز دھار چاقو لیا اور اس پر اس سے وار کیا اور نتھو رام کو واصل جہنم کیا۔ مسلمانوں نے عبد القیوم کے مقدمہ کی ہائی کورٹ تک پیروی کی لیکن اس کا جو سزائے موت کا جو حکم تھا اس میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ کراچی سے ایک وفد آتا ہے، علامہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، فروری 1935 میں آپ کے گھر پر حاضر ہوا اور اس مقدمہ کی رودات تفصیل سے سنائی۔ اس کے بعد عرض کی کہ آپ کی اپروچ ہے تو آپ وائسرائے سے سفارش کریں کہ اس کی عمر قید میں تبدیل ہو جائے، اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کروا دیں۔ آپ ان کی باتوں کو سنتے رہے۔ جب وہ فرماتے ہیں کہ آپ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور یہ سفارش کریں تو آپ ایک دم خاموش ہوئے، ان کی باتیں سنتے رہے اور خاموشی اختیار کی اور گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ وفد کے ارکان جو تھے وہ مضطرب تھے اور منتظر تھے کہ ایک عاشق رسول کا واقعہ ہم نے پیش کیا ہے ایک عاشق رسول کے سامنے، تو دیکھتے ہیں کہ کیا جواب ملتا ہے۔ تو ایک دم سے علامہ بولے اور کہا کہ عبد القیوم کمزور پڑ گیا ہے۔ کھڑے ہو کر انہوں نے یہ بات کی وفد کے ارکان سے۔ انہوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، وہ اپنے موقف پر قائم ہے اور وہ اس بات پر بضد ہے کہ میری سفارش نہ کی جائے۔ میں نے یہ کام اپنی آخرت کے لیے کیا ہے، میرے اور جنت کے بیچ میں کوئی حائل نہ ہو۔ تو علامہ خوش ہوئے، ایک دم ان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی اور فرماتے ہیں کہ میں یہی بات سننا چاہتا تھا، اور جو بندہ اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے جس نے یہ پھانسی کو قبول کیا ہے، میں اس کے اور جنت کے بیچ میں کیسے حائل ہو سکتا ہوں؟ میں ایک ایسے بندے کی سفارش کیسے کروں؟ علامہ کے لہجے میں اس قدر تیزی تھی اور ان کا لہجہ اس قدر
غصے میں تھا کہ وفد کے اراکین اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہ کر سکے۔ اس کے بعد انہوں نے کراچی اور لاہور کے عنوان سے ایک نظم لکھی جس میں تذکرہ ملتا ہے، خصوصاً اس کا عبدالقیوم کا، اور جو غازی علم الدین تھا اس کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی لکھی۔ اس میں فرماتے ہیں کہ نظر اللہ پہ رکھتا ہے مسلمان غیور، موت کیا شے ہے فقط عالم و مانی کا سفر، ان شہیدوں کی دیت اہل کلیسا سے نہ مانگ، قدر و قیمت میں ہے خون جن کا حرم سے بڑھ کر، آہ اے مرد مسلمان تجھے کیا یاد نہیں، حرف لا تدا ما اللہ الہن آخرہ۔ اس کے بعد ان کی ایک ربائی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا جس میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ نظر آتا ہے، اور جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے ان کے والد گرامی کا، جو انہوں نے اس علامہ اقبال سے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوں گا، یہ ان کے اشعار میں بھی یہ نظر آتا ہے، اس سوچ کا، اس تربیت کا اثر۔ فرماتے ہیں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تو می بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ فرماتے ہیں کہ مالک تو بادشاہ ہے اور میں تیرے در کا فقیر ہوں، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ محشر کے دن میرا عذر مان لینا، مولا کریم مجھے معاف کر دینا، میرے ساتھ حساب کتاب کا معاملہ نہ کرنا، میں تیرے عدل کا نہیں تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ فرماتے ہیں کہ گر تمی بینی حساب ناگزیر، کہ اگر تجھے یہ ناگزیر ہوا کہ میں نے حساب لینا ہی لینا ہے، اگر تیرا حساب لیے بغیر تو نہ رہ سکا، تو اے مولا کریم از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر، تو مجھے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں سے دور لے جانا، میں ان کا سامنا نہیں کر سکوں گا۔ آپ کا جو عقیدہ تھا رسالت پر، اس کو سمجھنے کے لیے ایک شعر جو میں نے شروع میں عرض کیا ہے وہ کافی ہے کہ بمصطفیٰ براساں خویش را کے دی ہما اوست، اگر با او نر سیدی تمام بولہبی است۔ اور مدینہ منورہ ان کی نظر میں، ان کے نزدیک کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ خاک یثرب از دو عالم خویش ترست، اے خنک شہرے کے آنچا دھیرست۔ اپنی زندگی کے آخری 3-4 سال میں ان کو خواہش تھی بیت اللہ کا حج کروں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجاویز آپ کے بہن بھائی اور دوست احباب دیتے رہے، لیکن قدرت کو یہ منظور نہیں تھا، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری نہ دے سکے اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ بہت شکریہ۔ یہ موضوع تو نامکمل ہونے والا ہے، لیکن ہمارے آج کے سیشن کا جو وقت ہے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، کل ملتے ہیں نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ۔ پاکستان زندہ باد، پاک مان دوستی پائندہ باد۔